جب حضور نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے آپ کا خط ملتے ہی دعا کی تھی۔ میں نے عرض کی حضور وہ تو اسی وقت درد ختم ہو گئی تھی، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ درد گردہ کی بیماری مجھے بیعت کرنے کے بعد شروع ہوئی ہے، اور لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تم نے مرزے کی بیعت کی اور تم کو یہ سزا ملی۔ One world, one nation. حضرت شیخ نیاز محمد صاحب رضی اللہ عنہ، ان کو خدا نے صحابی بننے کی سعادت نصیب عطا فرمائی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے درد گردہ کی بیماری لگ گئی۔ ایک مرتبہ میں قادیان گیا ہوا تھا کہ قادیان کے قیام کے دوران ہی مجھے درد گردہ کا دورہ شروع ہو گیا۔ میں نے دعائیہ خط لکھا اور حضور کو گھر بھجوا دیا۔ خط اندر بھجواتے ہی تھوڑی دیر میں میرے گردے کی درد ختم ہو گئی۔ جب حضور نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا کیا حال ہے؟ میں نے آپ کا خط ملتے ہی دعا کی تھی۔ میں نے عرض کی حضور وہ تو اسی وقت درد ختم ہو گئی تھی، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ درد گردہ کی بیماری مجھے بیعت کرنے کے بعد شروع ہوئی ہے، اور لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تم نے مرزے کی بیعت کی اور تم کو یہ سزا ملی۔ تو حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے مجھے ہمیشہ کے لیے نجات بخشے تا میں لوگوں کے تانوں سے بھی محفوظ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا خدا قادر ہے۔ حضرت شیخ نیاز محمد صاحب رضی اللہ عنہ 1938 میں یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک 1938 تک مجھے گردے میں درد نہیں ہوئی۔ میں نے کئی بار پیشاب ٹیسٹ کروایا، مجھے گردے میں کبھی کوئی بیماری بھی نہیں لگی۔ جماعت کے بزرگ تھے حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ابھی میں نے بیعت نہیں کی تھی، تحقیق کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے اعلان آیا کہ لاہور میں مذاہب عالم کی کانفرنس ہوگی، اس میں حضور کا مضمون پڑھا جائے گا، اور اعلان یہ تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کانفرنس میں میرا مضمون سب پہ بالا رہے گا۔ میں یہ اعلان پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ لاہور جس جلسے میں 1000 کا مجمع ہوگا، اس میں مرزا صاحب کے مرید تو پتہ نہیں 15 ہوں گے کہ 20 ہوں گے، اور 1000 حاضرین جلسہ وہ تو آپ کے مخالفین ہوں گے، وہ کیسے مانیں گے کہ آپ کا مضمون سب پہ غالب رہا؟ لیکن اگر ایسا ہو تو یہ تو خدا کی تائید کا بہت بڑا نشان ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ اعلان سن کر جوش پیدا ہوا، مگر میری حالت یہ تھی کہ میں اس وقت شدید بیمار تھا، دونوں گھٹنوں میں شدت کی درد ہوتی تھی، مگر طبیعت میں اتنا جوش تھا، میں نے چاہا جیسے بھی ہو یہ مضمون جا کے لاہور میں ضرور سننا ہے۔ کہتے ہیں ایک اہل حدیث مولوی میرا دوست تھا، اسے میں نے تیار کیا کہ چلو جا کے مرزا صاحب کا مضمون سنیں، وہ تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں ہم دونوں گئے، جلسہ گاہ میں بیٹھے، آپ کا مضمون سنا، اور واقعی جیسا اعلان سنا گیا تھا ویسا ہی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جلسے میں تو 1000 حاضرین تھے، اور سوائے 15-20 آپ کی جماعت کے مریدوں کے، باقی تو سارے کے سارے آپ کے مخالفین تھے، مگر سب کی زبان پہ یہی تھا
کہ مرزا صاحب کا مضمون سب پہ بالا رہا. کہتے ہیں یہ نظارہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مضمون ختم ہوا، جلسہ ختم ہوا، تو میں نے جلسہ گاہ میں بیٹھے بیٹھے دعا کی کہ اے خدا، اگر یہ انسان وہی ہے جس کے آنے کی بشارت دی گئی ہے تو میری تو اس سے یہ درخواست ہے کہ اس کی برکت سے مجھے گھٹنوں کے درد سے شفا دے دے. کہتے ہیں میں نے دعا کی. دعا کے بعد باہر جانے کے لیے اٹھا تو جلسہ گاہ سے اٹھ کر گیٹ تک جاتے جاتے میرے گھٹنوں کے درد دور ہو چکی تھی. اور فرماتے ہیں آج جب کہ میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں میں 80 برس کا بوڑھا ہو چکا ہوں. آج 80 برس کی عمر تک میرے گھٹنوں میں دوبارہ تکلیف نہیں ہوئی. One world, one nation. اسلام احمدیت